واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين، نبی اللہ کے مومنوں کے ہاں ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ اس امت کی مائیں ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ صدق اللہ العظیم۔ انسانیت کا دل نشیں معیار آپ ہیں، انسانیت کا دل نشیں معیار آپ ہیں۔ دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، خدائی، ربوبیت، الوہیت، ملوکیت، شہنشاہت اور بادشاہت کے لائق اللہ علیم العلام، علیم بذات الصدور، فعال لما یرید۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، مالک ارض و سما، خالق کل، رازق کل، قابض کل، حاجت روا، مشکل کشا، گنج بخش، فیض عالم، دستگیر، غریب نواز، امیر نواز اس ہستی کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العزت کا ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام المرسلین، فخر انسانیت، محسن انسانیت، سید ولد آدم، سید الانبیاء، شافی روز محشر، ساقی کوثر، والی بطحا، بدر الدجا، شمس الضحا، والی بطحا، آمینہ کے لال، ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، اولیاء اللہ، محدثین، ائمہ دین، خطباء اسلام، طلباء اذہب،
بزرگان دین، شہدائے اسلام، عمرائے اسلام، محسنین اسلام، تا قیامت آنے والے تمام متبع دین لوگوں کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرات ذی احتشام، سامعین محترم، معززات، مکرمات، ایمانی، روحانی، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ماہ ربیع الاول جس کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، اسلامی اعتبار سے اس مہینے میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا اختتام بھی ہے۔ 8 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے قریب بستی قباء کے اندر پہنچے، اور یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں پہ 24 دن رکے اور پھر آپ مدینہ کے اندر داخل ہو گئے۔ قباء سے مدینہ کا فاصلہ تقریباً 3 کلومیٹر ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے اس قباء میں مدینہ سے پیدل چل کے تشریف لاتے، مسجد قباء میں نماز ادا فرماتے، لوگوں کو نصیحت کرتے، اور آپ یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھتے، اور آپ کا فرمان ہے جو بندہ قباء کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں جو احباب اور جو مستورات اول وقت میں جمعے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو مسجد قباء کے اندر جمعہ پڑھنے کی اور وہاں پہ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ کا یہ معمول مبارک آپ کی زندگی مبارکہ حیات طیبہ میں رہا، اور آپ کے جانے کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب تک زندہ رہے اس وقت تک ہر ہفتے قباء میں اسی روٹین کے ساتھ جاتے، وہاں پہ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت بھی کرتے تھے۔ یہ واقعہ بھی ربیع الاول کا ہے، جب ابو بکر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہجرت کر کے قباء کے اندر پہنچے، تو وہ 8 ربیع الاول سے۔ تاریخی اعتبار سے کئی ایک جنگیں بھی اس مہینے کے اندر ہوئی ہیں۔ شرعی اعتبار سے اس مہینے کے اندر کوئی خاص روزے نہیں ہیں، یا اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اس مہینے میں کوئی زائد نوافل، کوئی صدقہ و خیرات کرنے کا زیادہ اہتمام کرنے سے زیادہ اجر کی خوشخبری ہمیں شریعت اسلامیہ میں نہیں ملتی۔ تاریخی اعتبار سے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں تشریف لائے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے کوچ کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے اللہ کے پاس جا چکے، 12 ربیع الاول کو۔ کئی ایک مورخین کا اختلاف اور شدید اختلاف ہے آپ کی یوم ولادت کے تاریخ کے اعتبار سے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں چند ایک ایسی چیزیں جو میرے اور آپ کے عمل کے لیے ہوں انہیں رکھ کر
ایک فکر اور ایک سوچ آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی کی زاویہ اور کسی کی تھنکنگ ڈائریکشن میرے چند الفاظ سے، ہماری اس گفتگو سے درست ہو جائے۔ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں پہ مسلمان آباد ہیں، وہاں ربیع الاول کے حوالہ سے کچھ نہ کچھ نظریات، آپ کی سیرت کے سیمینار، آپ سے محبت کے مختلف انداز کے طور پر لوگ مناتے ہیں، لوگ اپناتے ہیں، لوگ اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں اور ہمارے قریب دوسرے مسلم ممالک میں بالخصوص 12 ربیع الاول کو بہت زیادہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نہ صرف اہتمام کیا جاتا ہے بلکہ اس کو سب سے بڑی عید کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جسے اس کی خوشی نہیں ہے اس کا تو اسلام اور دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جبکہ ایسے ممالک موجود ہیں، مسلمانوں کے ممالک ہیں، ان میں سیرت کا تذکرہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کوئی خاص دن متعین کر کے اس دن کے حوالہ سے خاص پروگرام، محافل، کانفرنسیں، جلوس اور جلسے، اس کا تصور بھی نہیں پایا جاتا۔ کئی ایک ایسے اسلامی ممالک ہیں۔ بہرحال جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے تو ہمیں ایک ہی جواب ملتا ہے، جی یہ محبت ہے اور یہ عشق ہے اور یہ پیار ہے حضور سے۔ یہ نبی پاک سے پیار کی باتیں ہیں جی۔ آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے منع ہے، یہ نہیں کہہ سکتے غلط ہے، یہ نہیں کہہ سکتے بدعت ہے، یہ نہیں کہہ سکتے صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کہتے ناجائز ہے۔ آپ نہ کہیں، بس یہ محبت ہے، اور محبت میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ کیسی یہ محبت ہے؟ محبت ہے امام الانبیاء سے، نبیوں کے سردار سے، اور محبت کا طریقہ اپنی مرضی کا ہے۔ میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ کے سامنے 3-4 سوالوں کے جواب رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ محبت رسول ہم نے کرنی کیوں ہے؟ ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت کیوں ہونی چاہیے؟ نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں ہونی چاہیے یہ محبت؟ اور دوسری بات یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو محبت، عقیدت، الفت، مودت اور پیار کرتے ہیں، یہ محبت کس لیول کی ہونی چاہیے؟ کتنے پیمانے تک ہونی چاہیے؟ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ کیا اس کا معیار ہے؟ کہاں تک یہ قبول کی جاتی ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے، یہ جو پیار ہے، یہ جو عشق ہے، جسے ہمارے لوگ اپنی مرضی کے مطابق اپنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس کا شرعی طور پہ طریقہ کار کیا ہے؟ مقبول محبت کون سی ہے؟ قابل قبول محبت کون سی ہے؟ دعوے کرنے والوں سے جو ہوتے ہیں، دعوے کرنے والے، وہ تو بے شمار دعوے کرتے ہیں، لیکن دعویٰ دلیل پر پرکھا جاتا ہے، اور جن کی دلیل اور دعویٰ دونوں بالکل درست ہوں، ان کی بات اور ان کا دعویٰ قابل قبول ہوتا ہے، اور اس پہ پھر آگے اجر ثواب ملتا ہے یا پھر گناہ ملتا ہے۔ تو یہ 3 مین باتیں ہیں، اور انہی باتوں کے تناظر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کس انداز میں اس معیار کو پورا کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف محبت نہیں کی، بلکہ انہوں نے محبت رسول کا حق ادا فرما دیا۔ انہوں نے کیسے محبت کی؟ یہ 3-4 باتیں آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد
صحیح معنوں میں اپنے پیغمبر سے محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، محبت، نبی کا مقام، نبی کی عزت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ مومن ہے تو لازمی ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کو عزیز ہوتا ہے۔ نبی سے محبت اہل ایمان کا ورثہ ہے۔ نبی سے پیار اہل توحید کی اساس اور بنیاد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت اور مودت اور عقیدت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیا میں کسی جگہ پہ بسنے والا ہو اور اس کے دل میں محبت رسول نہ ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان، اپنے آپ کو مومن، اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل کرتا ہے تو یہ صرف اس کی خام خیالی ہے۔ محبت رسول کے بنا اسلام کی ابتدا اور ایمان کے الف کا بھی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اتنا ضروری ہے دل میں محبت رسول کا ہونا۔ اس کی دلیل حدیث پاک سے، حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2223 ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتے چلتے بات کی۔ بات کرتے ہوئے حضرت عمر فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے حبیب، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میری آپ سے اتنی محبت ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا والذی نفسی بیدی، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم، لا حتی اکون احب الی من نفسک، عمر یہ تو نے کیسی بات کر دی؟ میں اللہ کا پیغمبر ہو کر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس وقت تک عمر تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر محمد الرسول اللہ سے محبت نہ کر لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک نبی پاک سے اتنی محبت نہ کر لے اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو محبت اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ایمان نہیں اور کوئی بندہ مومن نہیں۔ اور حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت رسول اللہ سے نہ کر لے، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا شوق ہے، اگر اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل کرنے کا ذوق ہے، اگر اپنے آپ کو مومن منوانے کا شوق ہے، تو اس کی بنیادی اور ضروری اور لازمی شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو۔ یہ محبت ہونی لازمی ہے، ورنہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یہ محبت ہونی اس لیے لازمی ہے کہ ہم مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن ہونا اس لیے لازمی ہے جب تک مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں۔ وہ بھی نبی پاک نے خود فرمایا لا تدخلوا احدکم الجنہ حتی تؤمنوا
لوگوں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے دل میں ایمان نہ ہو. تو بات یہ سمجھ آئی, محبت رسول اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ایمان آتا ہے, اور ایمان اس لیے ضروری ہے اس کی وجہ سے جنت کا داخلہ ملتا ہے. جس بندے کے دل میں محبت رسول نہیں, اس کے دل میں ایمان نہیں, اور جس کے دل میں ایمان نہیں, اس بندے کے لیے جنت میں داخلہ نہیں. اس لیے محبت رسول تو ضروری ہے, لازمی ہے. اب دوسرے سوال کی طرف آئیے. یہ محبت رسول ہونی کتنی چاہیے, اس کا پیمانہ کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو یہ محبت کے بادل برس پڑے, یہ محبت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگ جائے. ربیع الاول کا مہینہ جائے تو ساتھ ہی ساری محبت بھی چلی جائے. یہ موسم بہار کی طرح نہیں ہے جو چند دن شروع ہوا, چند دن کے بعد ختم ہوا. یہ دھوپ اور چھاؤں کی طرح نہیں ہے جو کبھی آ گئی تو کبھی چلی گئی. یہ دن اور رات کی طرح نہیں ہے کہ مخصوص وقت کے لیے آئے اور پھر رخصت ہو گئے. یہ محبت کسی ایک مہینے کے اندر مقید نہیں ہے. محبت موسمی نہیں ہوا کرتی, محبت سدا بہار ہوا کرتی ہے. اور جو موسمی محبت ہوا کرتی ہے وہ محبت نہیں, وہ ضلالت ہوتی ہے, وہ جھوٹ ہوتا ہے, وہ فراڈ ہوتا ہے, وہ دھوکہ ہو سکتا ہے, اسے محبت نہیں کہا جاتا. محبت وہ ہوتی ہے جس کے ہونے کے بعد پھر اور کوئی چیز نہیں ہوتی. جسے محبت ہو جائے اسے پھر کوئی اور چیز نہیں ہوتی. یہ عجیب محبت ہے, 10 دن کی محبت ہے, 12 دن کی محبت ہے, بس اس کے بعد پھر ہم ویسے کے ویسے ہی ہو جائیں گے. نہیں, ایسی محبت نہیں چاہیے. یہی روایت پاک حضرت عمر بن خطاب والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی کے اندر یہ معیار موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو قسم اٹھا کے فرمایا, عمر نہیں, یہ نہیں بات, حتی اکون احب الیک من نفسک, اس وقت تک یہ محبت قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا لیول یہ نہ ہو جائے کہ انسان اپنے نفس سے بھی بڑھ کر محبت کرے تو محمد سے کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی. عجیب محبت ہے, ادھر سے ہوا چلی ادھر کو اڑ گئے, ادھر سے ہوا چلی ادھر کو اڑ گئے. عجیب پیار ہے. یہاں پہ ہے بازار میں نہیں ہے, بازار میں ہے گلی میں نہیں ہے, گلی میں ہے تو جا کے تجارت اور دکان پہ نہیں ہے, وہاں پہ ہے تو ڈیوٹی پہ نہیں ہے, وہاں پہ ہے تو خوشی میں نہیں ہے, خوشی میں ہے تو غمی میں نہیں ہے. یہ محبت ہے؟ یہ کوئی محبت نہیں ہے, یہ فراڈ ہے. محبت یہ ہے جب نبی پاک کی محبت کا دم بھر لیا پھر میری تمام خواہشات اس محبت کے لیے قربان ہیں, پھر میری تمام سوچیں فکر افکار میری صلاحیتیں اس محبت کی نظر. حضرت خریم ازدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا صحابی ہے جسے محبت سمجھ آ گئی, نبی کا صحابی, اسے محبت سمجھ آ گئی. پتہ چلا خریم کے بارے میں, ایک شخص نے ذکر کیا, حضرت خریم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا نعم الرجل خریم, خریم بڑا اچھا بندہ ہے لیکن خریم میں 2 خرابیاں ہیں, اگر وہ خرابیاں ٹھیک ہو جائیں تو بڑا زبردست آدمی ہے. سرکار وہ کیا؟ آپ نے فرمایا خریم کے جو زلفیں ہیں, بال ہیں, وہ کندھوں سے نیچے جاتے ہیں اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جاتی ہے. یہ 2 برائیاں ہیں. اس شخص نے فوراً جا کے خریم کو کہا تیرے بارے نبی پاک نے یہ لفظ کہے ہیں. فرمایا اچھا کیا کہا؟ کہا زلفیں نیچے نہیں جانی چاہیے, شلوار نیچے نہیں جانی چاہیے. یہ ہوتی ہے محبت. ایک طرف میری خواہش ہے, ایک طرف میری چاہت ہے, ایک طرف میرا دل چاہتا ہے, ایک طرف میری سوچ چاہتی ہے, ایک طرف میرا شوق اور ذوق ہے, اور دوسری طرف میرے پیغمبر کا فرمان ہے. پھر شوق اور ذوق نہیں چلتا, جب محبت ہوتی ہے تو پھر پیغمبر کا قول چلتا ہے. کیا کیا؟ فوراً سے پاس پڑی ہوئی تلوار کو اٹھایا,
اور یوں اپنے بالوں کو پکڑ کے بالوں کو کاٹ دیا، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پھر ہم نے ساری زندگی اس شخص کو دیکھا، اس کے بال کبھی کندھوں سے نیچے نہیں آئے تھے اور اس کی شلوار کبھی ٹخنوں سے نیچے نہیں گئی تھی۔ یہ ہے محبت۔ ہم کون سی محبت لیے پھرتے ہیں؟ ہمیں کون سا پیار ہے؟ میں صدقے جانی ہاں، میں واری جانی ہاں، میں قربان جانی ہاں، گال منن دی واری آوے پھر میں ملتان جانی ہاں۔ یہ ہماری محبت ہے، یہ جو ہم نے محبت کی ہوئی ہے۔ بس 2 دن ادھر نعرے لگاؤ، 2 دن ادھر نعرے لگاؤ، 4 دن جھنڈیاں لہراؤ، 2 دن گلیاں سجاؤ، 2 دن اسٹیج سجا لو، بس پھر اس کے بعد محبت ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے جا کے وہی لچھن، وہی کرتوت، وہی کام، ہم اپنے جا کے وہی کام کریں گے۔ محبت رسول کا سیزن ختم ہو گیا، لہذا دوبارہ اپنے کاموں پہ لگ جائیں۔ یہ محبت ہے۔ یہ محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر محبت نبی پاک سے۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ محبت کتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے یہ محبت، اتنا ہونا چاہیے یہ پیار۔ میرا فیصلہ کیا ہے، میری بات کیا ہے، میری خواہش کیا ہے؟ جب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لی ہے، پھر میرا سب کچھ قربان ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ آپ علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے، آسمان کے رب نے اپنے پیغمبر کی قسم اٹھا کر کہا، فلا وربک، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، میں اس بندے کو مومن نہیں مانتا جو ہر معاملے میں آپ کے فیصلے کو حرف آخر نہیں مانتا۔ میں اسے مومن نہیں مانتا، وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے دل میں اتنی محبت نہ ہو۔ آدھی محبت، لنگڑی محبت، لولی محبت، کمزور محبت نہیں چلے گی۔ یہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ عمر نے کہا تھا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ کے حبیب، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر، لیکن جان سے بڑھ کر نہیں۔ ہر چیز سے زیادہ کرتا ہوں، صرف جان سے بڑھ کر نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، قسم اٹھا کے کہا نہیں، تو مومن نہیں ہے۔ اور ہماری محبت کیسی ہے؟ ہماری محبت کیسی ہے؟ عمر کہتے ہر چیز سے بڑھ کر ہے، صرف جان سے بڑھ کر نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں اللہ کو چاہیے، یہ نہیں چاہیے مومن ہونے کے لیے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ لے کر آؤ حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ تیری جان کا فیصلہ ایک طرف ہو اور محمد الرسول اللہ کا فیصلہ ایک طرف ہو، تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر چلے تو پیغمبر کے طریقے پہ چلے۔ یہ محبت قابل قبول ہے، یہ محبت قابل قبول ہے۔ ہمیں عجیب پٹیاں پڑھائی گئی ہیں، شاید بس اتنی محبت ہی کافی ہے کہ نعرے لگا لو، اتنی محبت ہی کافی ہے چند دن کے لیے آ جاؤ، محفلیں سجا لو، بس یہ محبت اتنی ہونی چاہیے۔ اب آئیے تیسرے سٹیپ کی طرف۔ یہ جو محبت ہم کرتے ہیں، اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ 2 حدیثیں فائدے پہ سنا کر آپ کو اس محبت کا طریقہ سمجھانا ہے کہ طریقہ کیا ہے، کیسے محبت ہوتی ہے قابل قبول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، آپ سے محبت، آپ سے عقیدت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ محبت ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نبی پاک علیہ السلام ہونے چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے، اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ آؤ تمہیں ایک نبی کا یار دکھاتا ہوں۔ یہ آیا آپ کے پاس، مدینے کی گلیوں سے گزرتا گزرتا آپ کی محفل میں پہنچا، پہنچ کر پریشانی کے آثار چہرے پہ۔ آپ نے کہا پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا اللہ کے حبیب پریشانی اس بات کی ہے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی ہولناکیوں کا سنا ہوا ہے، قیامت سے ڈر بہت لگتا ہے،
قیامت سے خائف بڑا ہوں، یہ بتائیے قیامت آئے گی کب؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما عدت لہا، اور قیامت کے بارے میں پوچھنے والے یہ تو بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، قیامت کے لیے بنایا کیا ہے، قیامت کے لیے کمایا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے حبیب نہ پاس نمازیں ہیں، نہ اپنے روزوں پہ ناز ہے، نہ صدقہ خیرات پہ مان ہے، نہ اپنے جہاد پہ جانے کا کوئی ذہن میں گمان ہے۔ اللہ کے حبیب ایک چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے واللہ انی احبک، وہ اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے پلے بس یہی چیز ہے، ایک اللہ کی محبت ہے اور ایک نبی پاک کی محبت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو۔ اس محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر سن لے، تجھے مبارک ہو اگر تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، قیامت کا تجھے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہ قیامت میں نجات پا کے رب کی جنت کا وارث بن جائے گا، رب کی جنت اس کے نامے ہوگی، اس کے نام لگے گی جس کے دل میں یہ محبت، یہ عقیدت ہوگی، یہ عقیدت ہوگی۔ اور یہ عقیدت جس کو مل جائے، اس دنیا میں مل جائے، اس کی یہ دنیا بھی پار ہے، اسے پھر یہ دنیا سے کوئی اور مطلب نہیں رہتا۔ وہ ایک ہی بات کہتا ہے سب کچھ مانگ لیا خدا سے تجھ کو مانگ کر، سب کچھ مانگ لیا خدا سے تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں میرے ہاتھ اب اس دعا کے بعد۔ آپ نے اعلان کیا جنگ کے لیے سامان کی ضرورت ہے، لوگ اپنا اپنا قیمتی سرمایہ اور سامان آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کرنے لگے۔ ادھر سے آپ کا یار غار، آپ کا سسر، آپ کا رازدان، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ صدیق کیا لے کر آئے ہو؟ حضور گھر میں جو کچھ پڑا تھا سارا کچھ آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا ہے۔ صدیق ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ صدیق نے وہاں پہ جو لفظ ادا کیے، خدا کی قسم سونے کا پانی بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اللہ کے حبیب دنیا کی دولتیں آپ کے قدموں پہ نچھاور کر کے صدیق اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا ہے تو آپ کی محبت چھوڑ کر آیا ہے۔ میرے گھر والوں کے لیے آپ کا پیار ہی کافی ہے، میرے گھر والوں کے لیے آپ کی محبت ہی کافی ہے۔ کچھ خلق نے کر لی، کچھ پیار نے کر لی، کچھ خلق نے کر لی، کچھ پیار نے کر لی، مسخر یہ کائنات شاہ ابرار نے کر لی۔ آپ علیہ السلام نے یہ پیار، یہ محبت بانٹا اور صحابہ نے یہ محبت کر کے دکھائی، اور ایسی محبت ہوگی تو تب جا کے قابل قبول اور جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلے گا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ 3 باتیں کر چکا ہوں، اب چوتھی بات کی طرف آئیے۔ محبت قابل قبول کیسی ہے؟ دعوے بڑے ہیں، نعرے بڑے ہیں، سلوگن بڑے پیارے پیارے ہیں، بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، بڑے بڑے اچھے اچھے لوجیکلی طور پہ لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف ہم ہی ہیں عاشق رسول، صرف ہم ہی ہیں محب رسول، صرف ہم ہی ہیں نبی کو ماننے والے، ہم ہی ہیں آپ سے پیار کرنے والے اور عقیدت کرنے والے۔ آئیے آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے حبیب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص آپ سے محبت کرتا ہے، یا ہم اگر محبت کرنا چاہیں آپ سے تو محبت کیسے ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں میری محبت دیکھنا چاہتے ہو، یہ جبے اور دستار کے ساتھ پمائش نہیں ہو سکتی،
یہ کسی کی ٹوپی اور کسی کا امامہ اور کسی کی پگڑی کے ذریعے سے ماپا نہیں جا سکتا۔ میری محبت کو ماپنا چاہتے ہو، میری عقیدت دیکھنا چاہتے ہو، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے، آپ نے فرمایا من احب سنتی، اس کے پاس ایک ہی سند ہوگی، اس کے پاس ایک ہی دلیل ہوگی، اس کی ایک ہی نشانی ہوگی، اس کی ایک ہی علامت ہوگی، اور وہ علامت یہ ہے وہ ساری زندگی گزارے گا تو محمد کی سنت پہ گزارے گا۔ اس کی زندگی کا عمل، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا گفتگو کرنا، اس کا لین دین، اس کی خوشی اور اس کی غمی، اس کا اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ رویہ، اس کا کردار اور اخلاق، ہر چیز ہوگی تو پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگی۔ اس کی فجر کا وقت ہوگا تو بستر پہ نہیں گزرے گا، اس کی زور کا وقت ہوگا بازاروں میں کھیتوں کھلیانوں میں نہیں گزرے گا، خوشی کا وقت ہوگا وہ رقص کی محفلوں میں نہیں بیٹھا ہوگا، وہ یاروں کے اندر بیٹھا ہوگا، بے حیائی کی محفلوں میں نہیں بیٹھا ہوگا۔ اس کی زبان چلے گی، غیبتوں سے پاک ہوگی، اس کی آنکھیں اٹھیں گی، خیانتوں سے پاک ہوں گی، اس کی کمائی ہوگی حلال کی ہوگی۔ من احب سنتی فقد احبنی۔ آؤ، مدینے والے نے اس کی محبت پہ مور لگائی ہے جس کی محبت اس طرح کی ہو کہ اپنے زندگی کے ہر کام کو پیغمبر کی سنت کے مطابق بنا لے، نبی کے طریقے کے مطابق۔ اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے، پوری دنیا الٹی بھی لٹک جائے، سارے کرنے بھی لگ جائیں، اور کہ حرج کیا ہے، ہوتا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، منع تو نہیں ہے، پھر کیا ہو گیا، ایسی باتیں کرے، او جی برادری کی ہے، او جی گھر والوں کا یہ مسئلہ ہے، یہ ساری باتیں کرتا ہے۔ ایسا شخص اپنی محبت کے دعوے میں پرلے زمانے کا جھوٹا شخص ہے۔ میں نہیں کہتا، یہ دلائل کہتے ہیں، دلائل کہتے ہیں، یہ حدیث بتاتی ہے۔ محبت رسول دعووں کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے۔ عمل کر کے دکھائیں۔ بنتے ہو با وفا تو وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ ہم کرنے کی وفا کے پیچھے نہیں آئے، ہم تو صرف اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ہماری محبت تو یہ ہے، ہمیں کیسی محبت ہے؟ یہ محبت قابل قبول نہیں ہے جو میں اور آپ محبت لیے پھرتے ہیں۔ کیسی محبت ہے؟ آپ کا حکم آ گیا، آپ کا فرمان آ گیا، پھر اس کے بعد میری عقل میری سوچ کام نہیں کرے گی۔ آئیے روایت مسند حمیدی کے اندر، مسند احمد کے اندر، المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے۔ آپ کے ایک صحابی آپ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا جو اپنی ٹانگوں سے معذور تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ٹانگوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا ارفع ازارک، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ اس شخص نے آگے سے کہا اللہ کے حبیب میرے پاؤں ٹیڑھے ہیں، میرے گٹے ٹخنے باہر کو نکلے ہوئے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر مذاق کرتے ہیں، اس لیے میں شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ارفع ازارک فکل خلق اللہ حسن، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ بہترین اور خوبصورت بنایا ہے، اس میں تیرا کیا بس چلتا ہے، تیری کیا مرضی ہے، رب نے بنا دیا، شلوار ٹخنے سے اوپر کر لے۔ صحابی کہتے ہیں فما رؤی ذلک الرجل بعد الا ازارہ الا انصافا، اس کے بعد ہم نے اس بندے کو جب بھی دیکھا اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر دیکھی ہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا، کبھی شلوار ٹخنے سے نیچے نہیں گئی۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، یہ ہے الفت۔ اور جی امی نہیں مانتی، اور جی ابو نہیں مانتا، اور جی برادری نہیں مانتی،
یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ اس پیار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آؤ ایک دلیل اور سنیے محبت کیسے ہوتی ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جسے میری سنت سے پیار ہے، جسے میری سنت سے پیار ہے، اسے مجھ سے پیار ہے۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، نام رکھے ہوئے اہل سنت والے، نام ہے عاشق رسول، اور نام ہے اپنے آپ کو محب رسول اور نبی کے پیار میں ڈوبے ہوئے، اور باتیں کیا ہیں؟ جاہلوں والی۔ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ 12 ربیع الاول کا جلوس جو تم نکالتے ہو ابو بکر و عمر نے کیوں نہیں نکالا؟ صحابہ نے کیوں نہیں نکالا؟ ایک ایسا بھی جاہل تھا، کہنے لگا صحابہ نے نہ نکالا تو پھر کون سی بات ہے؟ صحابہ نہ بھی نکالے ہم تب بھی نکالیں گے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ نبی پاک نے کہتا نہیں نکالا، نبی پاک نے روزہ رکھا، ہم نے کہا روزہ رکھنا سنت ہوئی، پھر روزہ رکھ، روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھنا، روزہ نہیں رکھنا، اس سنت میں عمل نہیں کرنا، اس دن میں نے دیگیں چڑھا کے لوگوں کو کھلانی ہے اور سنت کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ محبت ہے نبی پاک سے، یہ نبی پاک سے محبت ہے۔ اس دن نمازوں کی کوئی فکر نہیں۔ آئیے، ان کا نام ہے سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد ہیں قرہ بن ایاز رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں وفد کی شکل میں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، کچھ لمحے بیٹھنے کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں، واپس پلٹ جاتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں اب قرہ نے بٹن اوپر والا کھولا ہوا اور قرہ کے بیٹے معاویہ نے بھی اوپر والا بٹن کھولا ہوا، دونوں کے اوپر والے گریبان کے بٹن بند نہیں ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فما رأیت معاویۃ ولا ابنہ قط الا مطلقی ازارہما فی شیء فی شتاء ولا حر۔ لوگوں، جب سے معاویہ نے اور اس کے بیٹے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر والے بٹن کو کھلا دیکھا، انہوں نے کبھی گرمیوں اور سردیوں میں اپنے گریبان کے بٹن کو بند نہیں کیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، یہ ہے الفت۔ یہ ایک ایسی الفت ہے عشق نبی دے وچ پاؤ تمال سارے، یہ محبت ہے۔ تمال پاؤ، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ لڑکیاں بے پردہ ہو کر پیغمبر کی نعت پڑھ رہی ہیں، داڑھیوں کو منڈوا کر اور کٹوا کر نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے۔ نبی کی سنت کی توہین کرنے کے بعد، نبی کے دین کا مذاق اڑانے کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کے خلاف کام کرنے کے بعد نعرے یہ لگائے جاتے ہیں عشق رسول تو ہمیں ہے، نبی کو تو ہم مانتے ہیں، یہ نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ آخری حدیث پاک سنی اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہوں گے جنہیں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں ہاں صحابہ نے نہیں کیا، نبی پاک نے بھی نہیں کیا، لیکن ہم کریں گے۔ ہم کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، تمہیں مبارک ہو، تم کرو، جہاں تک ہو سکتا ہے کرو۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو جمع کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ جلوہ گر ہوں گے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ ابو بکر و عمر کو دائیں بائیں کھڑا کرنے کے بعد اپنے امتیوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آئیں گے ایسے لوگ جن کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، جن کے ہاتھ اور پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، جن کے وضو والے اعضاء چمک اور دمک رہے ہوں گے۔ یہ چمکتے چہرے والے آپ کی طرف بڑھیں گے، ہوں گے نبی کے امتی، ظاہر میں نشانیاں نبی کی امتیوں والی ہوں گی، آپ کے قریب ہوں گے۔ اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، ایک دیوار آ جائے گی۔ پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ جبریل یہ تو میرے والے ہیں، دیکھنے کے تو میرے جیسے لگتے ہیں، میری امت کی طرح کے کام کرنے والے لگتے ہیں، ان کے چہرے چمکتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہیں۔ آگے سے جواب ملے گا اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدث بعدک، اے پیغمبر آپ نہیں جانتے آپ کے آنے کے بعد ما احدث بعدک، انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیسی کیسی بدعتوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ آپ کے آنے کے بعد
کیسی کیسی بدعتیں نکال لی تھی، کیسے کیسے کام کرنے شروع کر دیے تھے۔ آپ جب یہ بات سنیں گے آپ کو دکھ اور افسوس ہوگا۔ آپ فرمائیں گے سوکن لمن غیر دینی، ان لوگوں کو میری نظروں سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو بدل کے رکھ دیا ہے، ان کا نبی پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ آؤ ہم بتاتے ہیں ہماری محبت اور تمہاری محبت میں فرق کیا ہے۔ ایک ہی فرق ہے اور وہ پورے جمعے کا نچوڑ یہ ہے، تم محبت کرتے ہو اپنی مرضی سے، ہم محبت بھی کرتے ہیں، ہم عقیدت بھی کرتے ہیں، ہم الفت بھی کرتے ہیں، ہم پیار بھی کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو محمد کی سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارا اور تمہارا فرق یہ ہے بس، ہم ہر کام کو کرتے ہیں تو نبی کی سنت کے مطابق کرتے ہیں اور اسی میں نجات سمجھتے ہیں۔ اور آخری شعر کے طور پہ یہ بات کہتا ہوں، اگر ارادہ ہے جنت میں جانے کا تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔